اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے ایک منشور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدی للناس اور ہدی للمتقین دونوں کہا ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، مگر حقیقت میں اس قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت وہ عظیم نیکی اور وہ عظیم ثواب کا کام ہے جس کے لیے ہم سب کو بڑی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے زندگی کے معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے روزانہ ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی 2915 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا یا ربی حلہ، اے اللہ تو قرآن پڑھنے والے کو کوئی لباس پہنا دے یا کوئی اعزاز اس کو عطا فرما دے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو قرآن پڑھنے والے کو کرامت کا، آنر کا کراؤن اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کہے گا کہ اے اللہ اس کو اور کچھ مزید عطا فرما، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اس کو آنر کے تاج کے ساتھ ساتھ ڈریس آف آنر، آنر کا، کرامت کا، بزرگی کا، عزت کا، احترام کا لباس بھی اس کو پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اے اللہ اس قرآن پڑھنے والے سے تو راضی ہو جا۔ فیرضى عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کے قاری سے کہا جائے گا اقرأ ورقی، پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حسنہ، اور ہر آیت کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ترمذی کی 2915 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کتنا عظیم کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کے نیک بندے قرآن کی آیتوں کو رات کو پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے کی حالت میں بھی قرآن کریم سجدے بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی راتوں میں وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں ناظرین، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ آداب آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے پہلا ادب ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ورنہ اگر ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا ہو یا لوگوں کو راضی کرنا ہو تو ہماری قرآن کی تلاوت بھی ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی 1905 نمبر کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اور 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا رہا ہوگا، لیکن اس کا مقصد یہ شہرت حاصل کرنا ہوگا اور یہ نام کمانا ہوگا کہ میں قرآن کا قاری ہوں، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ دوسری جو قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب میں سے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم جب پڑھیں تو پاکی کی حالت میں ہوں۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم باوضو ہوں، لیکن اگر ہم باوضو ہوں تو اور بہتر ہے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 17 نمبر کی حدیث ہے، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ وضو شرط نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دلیل کی روشنی میں، لیکن بہرحال افضل اور قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ ہم باوضو ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے پہلے مسواک کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا تسوک، جب بندہ مسواک کرتا ہے ثم قام یصلی، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قام الملک خلفہ، تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، فیسمع لقراءتہ، اور اس کی قرات کو سنتا ہے، فیدنو منہ، پھر وہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتی یضع فاہ علی فیہ، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ فرشتہ کہ وہ اپنا منہ اس قرآن پڑھنے والے کے منہ کے قریب لے آتا ہے۔ وما یخرج من شیء من القرآن، اور اس کی زبان سے جو بھی قرآن کا حصہ نکلتا ہے، الا صار فی جوف الملک، مگر فرشتے کے پیٹ میں جاتا ہے، یعنی اتنے قریب وہ فرشتہ اس قرآن پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ کے اندر 1213 نمبر کے تحت اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس میں آپ یہ غور کریں کہ مسواک کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ساری تذکرہ کیا ہے کہ بندہ جب مسواک کرے اور پھر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے پہلے مسواک کرنا بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اس کے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے۔
اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ ایک اور جملہ استعاذہ کا ہمیں ملتا ہے۔ ترمذی کی 242 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ سکھایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ساتھ یہ تعوذ بھی ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے 5ویں جو چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 2 سورتوں کے درمیان لوگ سمجھ جاتے تھے، اب جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سورت ختم ہوگی اور دوسری سورت آپ نے اسٹارٹ کی۔ یہ ابو داؤد کی 788 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا جو قرآن کریم کی تلاوت کا ادب ہے اور اس کے آداب میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو اور قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کانت مدن، اللہ کے رسول کھینچ کھینچ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمد بسم اللہ و یمد بالرحمن و یمد بالرحیم۔ پھر حضرت انس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بتایا، آپ نے بسم اللہ کو بھی کھینچ کر کے پڑھا، الرحمن کو بھی کھینچ کر کے پڑھا، الرحیم کو بھی کھینچ کر پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے کھینچ کر کے حضرت انس نے پڑھا۔ یہ صحیح بخاری کی 5046 نمبر کی حدیث ہیں۔ اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں۔ آج ہماری اکثریت یا تو قرآن پڑھتی نہیں ہے یا اگر پڑھتی ہے تو قرآن کریم کی ترتیل اور تجوید کے اصولوں سے ناواقف ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تجوید آج آسان ہو گئی، الحمدللہ علماء کے بیانات موجود ہیں، علماء کے ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔